جائے. اسی طرح سے علم کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, مگر جب ہماری آبادی زیادہ ہوتی ہے, کثیر الآباد ہم لوگ ہوتے ہیں, ایسے علاقے میں ہوٹل کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے ایک اچھی ہوٹل ڈال دو, آپ کی ہوٹل بہت چلے گی, آپ کے ہوٹل میں لوگ بہت آئیں گے, آپ کے یہاں کسٹمر زیادہ آئیں گے, آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, پیسے کمانے کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں, اور پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھو یہود و نصارا کو, اللہ اکبر, ہند میں وہ لوگ کتنے فیصد آباد ہیں, 1% یا 2%, مگر آپ جس بھی علاقے میں چلے جائیں گے, عیسائی مسلمانی کے اسکولز آپ کو زیادہ مل جائیں گے, ان کے کالجز آپ کو زیادہ مل جائیں گے, ان کے اسکول زیادہ مل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ قوم کو پڑھانا بھی چاہتی ہے اور قوم کو پڑھاتی ہے, صرف اپنے قوم کو نہیں پڑھاتی ہے, بلکہ وہ قوم جو ان کے آس پاس رہتی ہے انہیں پڑھا کر, انہیں سکھا کر اپنے طرف راغب کرنا چاہتی ہے, اور وہ اس مشن میں کامیاب ہے. اللہ اکبر, ہم مسلمان ہیں, ہماری تعداد کتنی ہے, ہمارے اسکول کتنے ہیں, ہمارے کالج کتنے ہیں, اس معاملے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا, آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر, کسی قوم کے مقابلے میں ہمارے 1% بھی اسکول نہیں ہے, جہاں غیروں کے 100 اسکول ہیں, ہمارا ایک اسکول نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا پتا چلا اب ہماری قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے, ہماری قوم کیسے پڑھ سکتی ہے. اللہ اکبر, افسوس ہوتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں مولانا پڑھ کر کیا کریں گے, مولانا علم حاصل کر کے کیا کریں گے, علم حاصل کر لیں گے نوکری نہیں ملے گی, علم حاصل کر لیں گے تو نوکری ہی نہیں ملے گی, کیونکہ یہاں پر غیروں کی حکومت ہے, غیروں کی حکومتوں میں نوکری نہیں ملنے والی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جب آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صرف نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے, صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے, یا پڑھ کر صرف اسی ذریعے سے علم حاصل, پیسہ نہیں حاصل کیا جاتا ہے, بلکہ پڑھنے کے بعد انسان موقر ہو جاتا ہے, پڑھنے کے بعد انسان معظم ہو جاتا ہے, پڑھنے کے بعد انسان باصلاحیت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری قوم کی حالت کیا ہے. بولنے میں شرم بھی آتی ہے مگر میں بول رہا ہوں. اللہ اکبر, آپ چلے جائیے چکن بنانے والے پلیٹ فارم میں, جب آپ وہاں جائیں گے قوم مسلم میں, اگر 10 لڑکے ہوں گے, ان 10 لڑکوں میں سے 8 لڑکوں کو فارم بھرنا نہیں آتا ہے, وہ فارم اپنا نام لکھ کر نہیں بھر سکتا, وہ ٹرین کا نمبر نہیں بھر سکتا. اللہ اکبر, آپ سوچو کتنی حیرت کی بات ہے. وہاں پر ایک عیسائی لڑکا ہوگا, یا یہودی کا لڑکا ہوگا, یا غیر مسلم لڑکا ہوگا, 8 مسلم لڑکے اس لڑکے کے پاس جائیں گے, مجھے فارم بھر کے دے دو, مجھے چکن بنانا ہے. کتنی شرم کی بات ہے, اللہ اوپر کتنی بے غیرت کی بات ہے. اللہ اوپر یہی تک محدود نہیں, آپ بھی جاتے ہوں گے بینک میں پیسہ بھرنے کے لیے, آپ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے قوم مسلم کا اگر 10 لڑکا جاتا ہے, 10 لڑکا جاتا جانے کے بعد کسی سے کہتا ہے مجھے فارم بھر دو, مجھے پیسہ جمع کرنا ہے. اللہ اوپر, یعنی بتائیے چلا اس نے 8 کلاس تک نہیں پڑھا ہے, یا 9 کلاس بھی نہیں پڑھا ہے, 10 کلاس نہیں پڑھا ہے. اگر اتنا پڑھ لیا ہوتا تو فارم بھرنے کے لیے دوسرے کو نہیں کہتا, دوسرے سے گزارش نہیں کرتا, دوسرے سے ریکویسٹ نہیں کرتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہم اور آپ نعرہ دیں گے آدھی روٹی کھائیں گے اسلام کو بچائیں گے. میرے پیارے, اسلام کو بچانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑنے والی ہے, اور ہم سے اور آپ سے اسلام کیا بچے گا میرے بھائی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اسلام ہی ایک دھرم ہے, اسلام ہی ایک مذہب ہے. دنیا میں کوئی مذہب ہوگا نہ ہوگا, اسلام مذہب رہے گا قیامت تک. اگر اسلام نہیں ہوگا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب تک دنیا میں ایک ایمان والا ہوگا قیامت نہیں آنے والی ہے. پتا یہ چلا یہ آسمان و زمین, یہ دھرتی, یہ چاند, یہ ستارے, یہ جو قائم ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. جب تک ایک ایمان والا ہو تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. میرے پیارے, آپ یہ نعرہ دے رہے ہو ہم آدھی روٹی کھائیں گے اسلام کو بچائیں گے, آپ کو آدھی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پوری روٹی کھائیں گے. مگر جو فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جو فضول پیسے آپ ادھر ادھر لٹا رہے ہیں, آپ کا بچہ 8ویں میں جاتا ہے, 9ویں میں جاتا ہے, 10ویں میں جاتا ہے, 20,000 کا مطالبہ کرتا ہے, آپ اسے موبائل میں دیتے ہیں. میرے پیارے, میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, مگر اس بات کا دھیان تو رہ جائے, اس بات کا خیال تو رہ جائے کہ
میرا بچہ پڑھ تو لے، میرا بچہ سیکھ تو لے، میرا بچہ کچھ جان تو جائے، میرا بچہ اس لائق تو ہو جائے کہ کسی کے سامنے اسے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کیا کم بات بڑی بات میں نے آپ کو بتائی ہے؟ ہمارا اور آپ کا بچہ اسٹیشن میں جا کر، پلیٹ فارم میں جا کر، بینک میں جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ کم بڑی بات ہے۔ آج تو دور دیکھ رہے ہیں ہمارے ہند کا کہ اگر کسی سے راستہ پوچھا جائے تو راستہ نہیں بتاتا ڈھنگ سے۔ اگر آپ کو داڑھی ٹوپی والا دیکھ لے گا تو کہے گا مجھے بھیونڈی جانا ہے، بھیونڈی اس طرف ہے، آپ کو بتائے گا اس طرف بھیونڈی ہے، چلے جاؤ 10-20 کلومیٹر، یعنی کہ آپ کو الٹا بھیج دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا امید کرتے ہو کہ پیسہ کما لو گے کامیابی مل جائے گی، پیسہ پاس آ جائے گا کامیابی مل جائے گی؟ میرے پیارے، پیسے سے کامیابی نہیں ملتی۔ اگر پیسے سے کامیابی مل جاتی تو دنیا کی وہ قومیں آج بہت آگے ہوتی جنہوں نے پیسے پر غرور کیا تھا، جنہوں نے پیسے پر گھمنڈ کیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، کہیں پر جہاں پر علم کی بات کی گئی ہے، جہاں پر لوگوں کے ترقی کی بات کی گئی ہے، پیسے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ انسان کتنا بھی پیسہ کما لے وہ ترقی کرنے کا ضامن نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ترقی کا ضامن نہیں بن سکتا۔ مگر جو قوم علم حاصل کر لیتی ہے، جو قوم پیسہ چھوڑ کر علم کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ضمانت دیتا ہے وہ قوم ترقی کے راہوں پر گامزن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علم ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ قومیں ترقی کے راہوں پر گامزن ہے میرے پیارے، اور صرف ترقی کے راہوں پر نہیں بلکہ قوم مسلم کو اپنی طرف گامزن کرنے میں بھی کامیاب ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں، کوئی ایسا سنگٹھن نہیں جو ایک ایسا اسکول چلائے جس میں مسلم بچے، مسلم بچیاں تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ابھی ایک واقعہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا، یہیں پر کسی کالج میں کسی بچے کا فیس نہیں بھرا جا رہا تھا، وہ غریب تھی، ہمارے پہچانے والے کئی لوگوں نے مل کر 90,000 یا 1,00,000 روپے پیسہ بھرنا تھا۔ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے کہا، اس بچی کا فیس بھر دیا گیا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا ایگزام میں۔ کئی لوگوں نے محنت کی، یہ غریب بچی ہے، پتہ لگایا گیا کہ ہاں حقیقت میں غریب ہے، لیکن لوٹمار بھی تو چلتا ہے نا۔ جب پتہ لگایا گیا تو بات سچ نکلی تو لوگوں نے اس کی مدد کی، ہیلپ کی، پیسہ بھر دیا گیا، ادھر سے ریفرنس بھی دیا گیا کہ ہاں پیسہ صحیح جگہ پہنچ چکا ہے، پیسہ دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ بچی جا کر امتحان گاہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے اجر عظیم عطا کیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آج قوم مسلم کے صاحب سربت، قوم مسلم کے دولت والے ایسی تنظیم نہیں بنا سکتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہند میں مسلمانوں کے پاس دولتوں کی کمی نہیں، دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہندوستان کی سرزمین میں ممبئی ایک ایسی دھرتی ہے کہ صرف یہاں کے مدرسوں کی پرورش یا مدرسوں کا دیکھ بھال نہیں کرتی، بلکہ ممبئی سے ہی اتنے پیسے جاتے ہیں کہ پورے وطن کے مدارس بنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ مسلمان مل کر ایسی تنظیم نہیں بنا سکتے، ایسے سنگٹھن نہیں بنا سکتے جو بڑے ادارے بنائے جہاں پر صرف مسلم بچے بچیاں پڑھیں؟ اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ واقعات آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بچی فلاں اسکول میں پڑھ رہی تھی اور غیروں سے معاشقہ ہوا، بات چیت آگے بڑھی اور وہ اقتدار کا شکار ہو جاتی ہے، کلمہ کفر پکار کر ان کا ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ میرے پیارے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسکول کا ماحول ہی وہی ہے، اسکول میں بچے ہی ویسے پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہود یہی تو یہود و نصارہ کر رہے
کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے ہمارے بچے KG میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب بچہ 2 میں 3 میں 4 میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جب ان کا دن آتا ہے، ان کے تہوارات آتے ہیں، ان کے سن آتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے مشرکانہ فعل کرائے جاتے ہیں، معبود باطلہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کا نام میں تم کو ٹوفی مل جائے گا، تم کو یہ چیز مل جائے گی، بچے پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کو، اوپر سے چاکلیٹ گر جاتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا نام لوں گا مجھے کوئی چیز مل جائے گی، میں فلاں کا نام لوں گا مجھے کوئی چیز مل جائے گی۔ اسی طرح سے جب بچے جاتے ہیں اسکول میں مشرکانہ فعل کریں گے، ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بچپن کے ایام میں یہ چیز کریں گے تو کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں وہ بچہ جب جوان ہو جائے گا، جب وہ بچہ 18-20 سال کا ہو جائے گا، اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی؟ نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے کہ مشرکانہ فعل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کے کسی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کسی کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک وہ گناہ ہے جو گناہ اللہ کبھی معاف نہیں فرمانے والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ایسی کتنے واقعات کتنی باتیں سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ علم ہی کی دوری کی وجہ سے، علم ہی کی کمی کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں سیاست میں مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس اتنی سوچ ہی نہیں ہوگی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر سیاست کو لے کے کیا کریں گے؟ آج ہماری حالت ایسی کہ کہیں اگر کوئی کام ہو رہا ہے، ترقی کی بات ہوتی ہے، ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا گریبان تھام لیتے ہیں۔ یہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ کیسے اس عہدے پر جا سکتا ہے؟ اس کے لائق میں ہوں، اس لائق میں ہوں، میں کام کر سکتا ہوں۔ ہم اسی میں بس پڑے ہوئے۔ میں آپ سے میں نے ابھی کہا کہ ہند میں یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں کی اتنے اسکول کالج چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بڑے کا نام سنا ہوگا کہ بڑا آدمی ہے وہ وہاں پر اسکول چلاتا ہے؟ کہیں پر سنا ہوگا؟ میں نے تو نہیں سنا، پڑھا بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ نام لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بچپنے کی بات ہے، آج بھی وہ اسکول امریکہ کے پیسوں پر چلتا ہے۔ بچپنے میں سنتا تھا کہ جو ان کے نام سے صرف آگے اپنا ٹائٹل لگا لینا، ٹائٹل سے کیا ہوتا ہے؟ میں شیخ ہوں، کچھ اور لگا لیا، کوئی کچھ ہے کچھ اور لگا لیا۔ تو ہمارے گاؤں سے کئی لوگوں نے اس کے نام اپنا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ فیسلٹی کتنی ملتی تھی اس زمانے میں؟ جب سائیکل غریب لوگوں کے یہاں ہونا دور، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی نے اگر خریدا تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو کر دیکھنے جاتے تھے اس زمانے میں، یعنی کہ 2000 سے پہلے۔ اللہ کی پناہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ، وہ اسکول والے، اور آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر کسی کو اچھی پڑھائی کرنا ہو تو اسکول میں جانا پڑے گا۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ہفتے بھر ناشتہ بھی دیتے تھے اور وہاں تک آنے کے لیے سواری سائیکل کے روپ میں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے کتاب، بیگ، اور گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ وہاں جا کر لکھا دو، ان کی ضرورت کو پوری کرائی جاتی تھی ان کے طرف سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، وہ قوم کسی کو صرف اپنا نام اپنے نام کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اتنی سہولت کا کام کر سکتی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے، اللہ اکبر، اپنے قوم کی ترقی کے لیے وہ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ اور ہماری قوم مسلم پڑھنا یا پڑھنے کے بارے میں سوچنا، تعلیم و تعلم کے بارے میں سوچنا ہماری ڈکشنری میں نہیں، ہمارے غور و گمان میں نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ابھی یہ جملہ استعمال کیا کہ جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ جائیے بازاروں میں، مارکیٹ میں دیکھیے
جو نیچے طبقے کا کام ہوتا ہے مسلمان کر رہے ہیں. جو نوجوان آج کہتے ہیں کہ علم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ اگر علم حاصل کرو گے، اور میں آپ یہاں سب کام کرنے والے ہی مطلب جو لوگ ہوں گے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہوں گے، جملہ کہہ رہا ہوں، آج ہم کر رہے چیز ہے، آپ بھی کر رہے چیز ہے، مگر جو یہ جملہ میں نے کہا آدھی روٹی کھائیں گے اسلام کو بچائیں گے کہ نہیں؟ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ کو یہ سوچ رہا ہے، یہ فکر کرنا ہے، آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، اچھی تعلیم دو گے، نوکری نہیں ملے گی نہ صحیح، مگر آپ کا بچہ اچھی بات کرنے لگ جائے گا. آپ کا بچہ یہ چیز جانے گا کہ مجھے کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کس طرح سے کیا کرنا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کسی کے نوکری کے لیے نہیں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں چھوٹا سا کاروبار کر لوں، میں چھوٹا سا تجارت کر لوں، میں اگر کوئی کاروبار کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا. میرے پیارے میں آپ سے یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا ہے 25% برکت نوکری میں رکھی ہے اور 75% برکت تجارت میں رکھی ہے. میرے پیارے جب آپ کے نبی نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا ہے کہ 75 برکت تجارت میں رکھی ہے، آپ کا بچہ ہمارا بچہ جب پڑھے گا ہی نہیں تو کیا تجارت کرے گا، وہ کیا وہ کاروبار کرے گا، پھر وہ کسی کے یہاں جائے گا نوکری کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اور ہم سب یہی سوچیں اور ہر کسی کو یہی پیغام ہے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے اسلام کو بچائیں گے نہیں. ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کے شعور کو بیدار عطا فرمائے، اور جو صاحب ثروت ہیں صاحب استطاعت ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ لوگ غریبوں کی مدد فرمائے. آمین. استغفر اللہ.